بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، بیان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر و ارتداد سے ڈرنا۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو سب سے اونچا مرتبہ اور مقام جس جماعت کا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کا ہے۔ اگر اپنے دین و ایمان پر مطمئن ہو کر خاتمے سے غافل اور بے پرواہ ہونے کی گنجائش ہوتی تو صحابہ کرام کے پاس ایسے اسباب موجود تھے جن کی بنا پر وہ اپنے دین و ایمان پر مطمئن ہو سکتے تھے اور اپنے حسن خاتمہ ایمان کی حالت میں موت سے بے فکر اور لاپرواہ ہو سکتے تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی و خوشنودی کا پروانہ دنیا ہی میں قرآن کریم کے ذریعے دے دیا تھا، اور جنت کی بشارت ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں سنا دی تھی۔ لیکن ان سب کی خوشخبریوں اور بشارتوں اور شریعت پر عمل کے سلسلے میں اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود وہ اپنے دین و ایمان کے بارے میں اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حضرات ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کسی گناہ کی وجہ سے میرا ایمان زائل نہ ہو جائے، میرا شمار کہیں منافقین کی فہرست میں نہ ہو۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں تابعین کے حوالے سے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بہت سے اقوال نقل فرمائے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان پر مطمئن نہیں رہتے تھے بلکہ ہر وقت اپنے دین و ایمان کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر و ارتداد اور سوء خاتمہ سے کتنا ڈرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ مذکورہ باب میں نقل فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملاقات کر چکا ہوں، سب کے سب اپنے بارے میں نفاق کا ڈر محسوس کرتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے اندر نفاق محسوس کرنا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کتابت کروایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے روتے ہوئے گزرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حنظلہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ منافق ہو گیا، کیونکہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو جنت اور جہنم اس طرح یاد رہتی ہیں گویا کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہوں، لیکن جب میں واپس اپنے بیوی بچوں کے اور کاروبار وغیرہ میں آتا ہوں تو اکثر وہ حالت باقی نہیں رہتی، گویا ظاہری حالت اور اندرونی حالت میں ٹکراؤ ہو گیا، اور اسی کا نام نفاق ہے کہ اندر کا جو حال ہو ظاہر میں اس کے خلاف ہو۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی صورتحال تو میری بھی ہے، چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں اور اپنا حال پیش کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا، حنظلہ کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا، کیونکہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو جنت اور جہنم اس طرح یاد رہتی ہیں گویا کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہوں، لیکن جب میں واپس اپنے بیوی بچوں اور کاروبار وغیرہ میں آتا ہوں تو اکثر وہ حالت باقی نہیں رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مجلس میں رہتے وقت جو حال تم لوگوں کا رہتا ہے، اگر وہی حال ہمیشہ رہنے لگے تو تمہاری مجلسوں میں اور راستوں میں اور بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ لیکن حنظلہ، الگ الگ اوقات کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ حالت اس لیے بدل دیتے ہیں کہ اگر ہمیشہ وہی حالت انسان پر طاری رہے اور جنت و جہنم ہر وقت نگاہوں کے سامنے ہوں تو آدمی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا اور دیگر دنیاوی اور گھریلو امور کو انجام دینا مشکل ہو جائے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پوری امت میں کتنا اونچا اور بلند ہے۔ سارے صحابہ کرام
میں سب سے اونچے مقام و مرتبے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جانشین ہیں، ان کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ان سب کے باوجود جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں نفاق کا ڈر محسوس کر کے گھر سے اکیلے چلے تھے، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور ان کو اپنا حال بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اطمینان دلانے کے بجائے خود ڈر گئے کہ اگر اس حالت میں نام نفاق ہے تو یہ تو میری بھی حالت ہے، میں بھی اس سے محفوظ نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اپنی حالت پر مطمئن نہیں تو اب کون سا ایسا مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنی حالت پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے انجام سے لاپرواہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنازے کے لیے بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، جنازے کی نماز نہ پڑھائیں کیونکہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے یعنی منافقین میں سے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے قسم دے کر پوچھا کہیں میں بھی ان منافقین میں سے تو نہیں ہوں؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کے ختم ہونے کا ڈر۔ حضرت ابو درداء قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی موت کے وقت ایمان کے ختم ہو جانے سے نہیں ڈرتا تو ڈر ہے کہ کہیں اس کا ایمان موت کے وقت واقعتاً ختم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اللہ کے منصوبے سے مطمئن ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ لوگ اللہ کے منصوبے سے مطمئن ہو گئے؟ اللہ کے منصوبے سے صرف ہلاک ہونے والے لوگ ہی مطمئن ہو سکتے ہیں۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی مرنے والے کو دیکھتے کہ وہ اچھی حالت پر مرا تو فرماتے کہ ایسی موت مبارک ہو تم کو، کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا۔ ان کی بیوی حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے بے وقوف، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح کے وقت آدمی مسلمان ہوتا ہے اور شام کے وقت منافق ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر میں اس شخص کی موت پر رشک کرتا ہوں جو روزہ نماز کی پابند کرتے ہوئے انتقال کرے۔ جبیر بن نفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا جو مقام حمص میں تھا۔ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد کے لیے بیٹھے تو نفاق سے پناہ مانگنے لگے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے کہا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ میں اور نفاق میں کیا جوڑ ہے؟ آپ کہاں اور نفاق کہاں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ کہا اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص آزمائش اور فتنے سے نہیں ڈرتا وہ فتنے اور آزمائش سے نہیں بچ پاتا۔ اللہ کی قسم آدمی کبھی اس طرح فتنے میں پڑتا ہے کہ ایک لمحے میں وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ تو لسنرز، آپ نے بیان سنا۔ اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔